अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर सोजां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब व रोज़ को अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम भी आपके लिए इसी तरह के कुछ रिमाइंडर लेके हाज़िर होते हैं। कुरान की एक आयत का आगाज़ करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह। ए लोगो, देखो इस तरह का ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, ऐसे भूले कि उन्होंने अपने नफ्सों को भी भुला दिया। उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यही लोग हैं जो ना मुराद हैं, जो नाफरमान हैं। कौन? जो भूल गए। एक वाक़े से बात की इब्तदा करते हैं। उन्वान आप जानते हैं आज का। लास्ट हमारा टॉपिक कब्र के सवालात के बारे में था। आज का टॉपिक महशर के मैदान हशर के सवालात के बारे में है। एक वाक़े के साथ बात को शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। एक बस्ती हुआ करती थी, किताबों में लिखा हुआ वाक़या आता है। उस बस्ती का एक रिवाज था कि वहाँ पे जब कोई एक वक्त उनका होता था बादशाह का, जब उसकी बादशाहत के वो 4 साल जो थे या 5 साल जो थे वो मुकम्मल हो जाते थे, तो उस दिन सूरज तलू होने के ऊपर कोई नौवार्द या कोई नया दाखिल होने वाला शख्स उसको बादशाह बना लिया जाता था। यानी उसको, जो कोई उस बस्ती में उस दिन सूरज तलू होने के बाद दाखिल होता था, उसको बादशाह चुन लिया जाता था। और फिर बादशाहत के जो 4-5 साल हैं उसके मुकम्मल होने के बाद उसको कह लीजिए कहीं पे दूर दराज मुकामात पे छोड़ दिया जाता था। यही मामला हुआ। एक अल्लाह का बंदा एक बस्ती में दाखिल हुआ तो उस बस्ती वालों ने उसको पकड़ लिया और कहा कि आज से आप हमारे बादशाह हैं। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या होने लगा मेरे साथ। उसने कहा, मुझे आप ये बताइए कि अभी तो आपने पकड़ के मुझे बादशाह बना दिया, जब ये आपका टाइम पीरियड मुकम्मल होगा तो उसके बाद मेरे साथ क्या करेंगे? उन लोगों ने कहा कि जब आपका ये टाइम पीरियड मुकम्मल होगा तो हम एक बस्ती दूर दराज जंगलों में है, वहाँ पे जाके उस बादशाह को या आपको छोड़ आएंगे। उसने कहा ठीक है। उसके बाद से उसको मसनद पे बिठा दिया गया, बादशाहत के मामलात उसको सौंप दिए गए। उसने जिस दिन उसकी बादशाहत का पहला दिन आगाज़ हुआ, उसी दिन से उसने ऐलान कर दिया और ऐलान ये किया कि वो बस्ती जो दूर दराज जंगलों में है, जहाँ पे ये लोग बादशाह की बादशाहत ख़त्म होने के बाद छोड़ के आते हैं, वहाँ जाने के लिए खूबसूरत सी सड़क का बनाने का एहतमाम किया जाए। बादशाह था, उसके हुक्म की तामील हुई। कह लीजिए कि खूबसूरत सी सड़क जो है उसको बनाने के लिए इंतज़ाम शुरू हो गए, सड़क बननी शुरू होगी। कुछ अरसा लगा और उस मुकाम तक खूबसूरत सी सड़क एक बन के तैयार हो गई। जब सड़क बन के तैयार हुई, बादशाह ने हुक्म दिया, उस सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत से पौधे और फूल लगा दीजिए, इसलिए कि इस सफ़र पे जाने वाले लुत्फ़अंदोज़ होते जाएं और खुशबुएँ और फलों से, उन नेमतों से अपने आप को मसरूर करते जाएं। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। उस सड़क के रास्ते को भी खूबसूरत बनाया जाता रहा। उसके बाद बादशाह ने कहा कि जहाँ पे ये सड़क का एंड होता है, एहतताम होता है, वहाँ पे खूबसूरत सी इमारत बनाई जाए। खूबसूरत सी इमारत बनाई गई। वही कुछ लोग जो हैं उस काम के लिए मुख्तस किए गए और उन लोगों ने वहाँ पे एक इमारत बनाने का, खूबसूरत सी इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि देखते ही देखते वो एक खूबसूरत सा महल तमीर हो गया। उसकी तमीर के बाद बादशाह ने फिर हुक्म दिया, अब इसके आस पास के इलाके को साफ़ सुथरा किया जाए और साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पे
खूबसूरत से मकामात, चाहे वो फल फूल की सूरत में, चाहे वो खूबसूरतियों के लिए पौधों की सूरत में वहाँ पे लगा दिए जाएं, ताकि जो यहाँ पे आने वाले या रहने वाले उनके जो दिल हैं और दिन हैं वो खूबसूरतियों में और उस तरह के मसरूर माहौल में गुजरें। करते करते ये सारे के सारे मामलात मुकम्मल होते 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 वक्त वो भी आ गया कि जब बादशाह की उस बादशाहत का दिन मुकम्मल होने पे पहुंच आया। आखिरी दिन था, बादशाह को अब यही इंतज़ार था कि आज मेरी बादशाहत का दिन मुकम्मल हो गया, अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। अब ये बोलते थे दूर दराज जंगलों में छोड़ आएंगे, तो अब उन जंगलों में जहाँ पे छोड़ के आएंगे कि बादशाह को इस चीज़ के ऊपर इत्मीनान था और दिल को खुशी थी कि वहाँ पे जाने का रास्ता भी उसने खूबसूरत बनवा दिया और वहाँ पे खूबसूरत महल और उसकी सराउंडिंग को भी बड़ा सेहत अफजा सा और खूबसूरत सा बना दिया गया है। बादशाह लोगों के इस इंतज़ार में था, इस फैसले के इंतज़ार में कि वो उसकी बादशाहत वापस लेके उसको उसी दूर दराज मुकाम पे छोड़ आएं। जब दिन गुजरता गया, गुजरते गुजरते दिन ढल गया, जब शाम होने को आई तो बादशाह ने पूछा अपने वज़रा उमरा से कि आज तो मेरी बादशाहत का आखिरी दिन था, तुम लोग तो कहते थे जब ये दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो हम बादशाहों को दूर दराज उन मुकामात में जंगलों में छोड़ आते हैं, तो आज मेरा तो ये दिन मुकम्मल हो गया, तो मुझे छोड़ के आने का अभी आप लोग कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे। उन लोगों ने जवाब दिया, हमने आज से अपना ये फ़ैसला और ये कानून, ये रवायत, ये रवाज तब्दील कर दिया है, इसलिए कि हमें आज तक कोई इतना अक्ल व दानिश वाला बादशाह मिला ही नहीं कि जिसको सल्तनत दें और जिस जगह पे हमने छोड़ना होता था वो उसके लिए कोई तैयारी करे, इसलिए कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपने उस वक्त को गुजारने के लिए अपनी मेहनत और अपनी सलाहियतें और अपनी सल्तनतों को सर्फ कर देते थे, जहाँ पे जाना है ये उसको भूल जाते थे। तो हमें जब आप मिले तो आपने वो अक्ल व दानिश का मुजाहिरा किया, आपने वो मंजिल भी संवार ली जहाँ पे छोड़ के आना था, तो इसलिए हमने आपकी सल्तनत को और इस सुल्तान को इस सल्तनत के ऊपर बरकरार रखने का फ़ैसला कर लिया। इस वाक़े के साथ हम आगे चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमें बादशाहतें दी, हमें सल्तनतें दी, हमें इख्तियार दिए, हमें नेमतें दी, हमें हर किस्म की सहूलतें दे दी और साथ ये भी बता दिया गया कि तुम्हारा परमानेंट ठिकाना नहीं है, तुम हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा एक मुकाम है जहाँ पे छोड़ के आना है तुम्हें इन लोगों ने। हम जानते हैं हमसे बड़े बड़ों को कहाँ कहाँ छोड़ के आया जाता रहा और वहाँ पे कौन सी चीज़ हमारे लिए हमारे काम आनी है, हमारे साथ जानी है, वो हमारे अमाल हैं जो हम आज को इस्तेमाल करके अपनी कल की मंजिल को और अपने कल के मुकाम को खूबसूरत बना सकते हैं, उस ठिकाने उस घर को महल में तब्दील कर सकते हैं और अपनी आज की एफ़र्ट को, आज की बादशाहत को और आज के इख्तियार को हम अपने कल की मंजिल खूबसूरत बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, पिछली दफ़ा भी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ वो है रहाई की कि आपको सवालनामे हाथों में दे दिए गए कि ये सवालनामे हैं, आपको आज इख्तियार दिया गया है, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने सवालों की तैयारी कर लीजिए। और वो सवालनामे जो कब्र के थे और उसके बाद जो आपके लिए मामलात आते हैं कि हमने ये समझा, वो बड़े बुज़ुर्ग बड़े खूबसूरत सी बात लिखते होते हैं कि हम समझते हैं कि मौत आती है तो हम मर जाते हैं, काश ऐसा होता कि मौत आती और हम मर जाते। ऐसा होता नहीं है। मौत हमें मारने के लिए नहीं आती, मौत के बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, नई मंजिल हमारी मुंतज़िर होती है। ये कदम जो इस ज़मीन पे, इस दुनिया पे चलना रुक गए हैं, इनके लिए आगे की मंजिल तैयार है, वहाँ पे ये चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जिस दुनिया को हमने फ़ाइनल समझ लिया, ये तो सिर्फ़ कह लीजिए एक सेशन है, एक चैप्टर है, एक छोटा सा एक वक्फ़ा है जहाँ पे हम कुछ देर के लिए ठहरे हैं, जहाँ पे हमने कुछ क़याम किया है। उसके बाद कब्र की मंजिल होती है और कब्र की मंजिल आप जानते हैं, हज़रत आदम से लेके आज तक फ़ौत होने वाले सारे उस मुकाम पे आलम बरज़ख में अभी अपनी अगली मंजिल के इंतज़ार में हैं।
اس کے بعد دنیا کی منزل کے بعد قبر کی منزل ہوتی ہے، جس کے سوالوں کی بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی۔ اس کے بعد کہہ لیجئے کہ اگر نیک بخت ہے تو اس کے لیے جنتوں کی کھڑکیاں کھول کے اور خوشبوؤں کی معطر ہواؤں کے جھونکوں میں انہیں سلا دیا جاتا ہے، اور اگر بدبخت ہیں تو ان کو دوزخ کی طرف سے ایک دھانا، ایک کھڑکی ان کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور ان کے لیے مشقتوں کے اور عذاب کے معاملات ان کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت تک وہ وہاں پہ انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا وہ وقت کب مکمل ہوگا۔ جب اللہ رب العزت چاہے گا تو پھر النفخہ ہوتا ہے، النفخہ اولا جس کو کہا جاتا ہے، کہہ لیں کہ نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یعنی ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، 2 دفعہ پھونکا جائے گا، 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ یہ مختلف معاملات آتے ہیں، مختلف وقفے کے اوپر کہہ لیں کہ یہ آواز آئے گی، جس کے ساتھ یعنی پہلے جب یہ آواز آئے گی تو ساری کی ساری جب قیامت برپا ہونی ہے تو نفخہ اولا کی بات ہوتی ہے، پھر اس آواز کے ساتھ سارے کے سارے زیرو فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ کی بات آتی ہے، جو ہندسے بتائے جاتے ہیں احادیث کی روح میں 40 کا ہندسہ آتا ہے، 40 کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ نہیں ہم جانتے کہ 40 دن کی بات ہے، 40 گھنٹے، 40 مہینے یا 40 برسوں کی، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون سی فگر ہے جس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا اور ایک آواز آئے گی اور صاحب قبر والے قبروں سے اٹھ کے چل پڑیں گے۔ جب قبروں سے اٹھ کے چل پڑیں گے تو اس کے بعد کہہ لیں کہ یہ بعث بعد الموت کی بات آتی ہے، موت کے بعد ان کو اٹھا دیا جائے گا، ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے حدیث کی زبان میں کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا دانہ اب بڑی جلدی سے زمین کے اوپر پرورش پا کے تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے جو قبروں کے اندر سے مردے نکلیں گے تو اسی طریقے سے جلدی سے جس طریقے سے فصل تیار ہوتی ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور تیاری کے لیے چل پڑیں گے۔ اس تیاری میں آپ جانتے ہیں 3 قسم کے گروہ ہیں جو قبر سے نکل کے میدان حشر کی طرف سفر کریں گے۔ 3 قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کو سوار لینے کے لیے آ جائیں گے، سواریاں لے کے ان کو لینے کے لیے آئیں گے کہ آپ آئیے، آپ کو لے کے اللہ کے ہاں میدان حشر میں لے کے چلتے ہیں۔ دوسرے وہ جو خود اس طرف سفر شروع کر دیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو لے کے اسی میدان کی طرف اکٹھا ہونا لگیں گے۔ اور تیسرے وہ کہ جن کو اللہ منہ کے بل چلائے گا اور زمین پہ آنے والی ساری آفتوں کو اور تکلیفوں کو اپنے منہ کے ساتھ جھیلتے ہوئے میدان حشر میں پہنچیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ اسی طریقے سے یہ 3 قسم کے گروہ ہیں جو قبر سے نکل کے چل پڑیں گے۔ آگے جب ان کا معاملہ بعث کے بعد آتا ہے تو شفاعت کی بات آتی ہے، پھر حساب کا معاملہ بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک معاملہ جب صحیفے تقسیم کیے جائیں گے، جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، جب کہہ لیجئے یہ بات بھی آپ کے لیے ایک ایسا مرحلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ میزان کا آ جائے گا، اس کے بعد جو میزان میں بھی جن کے عملوں کو اللہ رب العزت وزن دے دے، جب ان کو حوض کوثر پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کیا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کیا کمال کے معاملے! اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر جن کو پلایا جائے اور جن کو نصیب ہو۔ اب میدان حشر کی بات دیکھ لیجئے، جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو سوال دیکھ لیں کہ کون سے سوالات ہیں۔ ان کے لیے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ، میدان حشر میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا لوگوں سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ جس کسی کا نماز کا حساب آسان ہو گیا اس کے لیے اگلا سوال نامہ آسان ہو جائے گا۔ ایسی ہی سمجھ لیجئے کہ نماز وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، وہ لازمی مضمون ہے کہ جس کا پاس کرنا ضروری ہے، باقی معاملات جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ اگر یہ معاملہ آپ کا جو کمپلسری ہے جو نماز کا ہے وہ اگر آپ کا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جن کے نماز کے حساب آسان ہو گئے ان کے اگلے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جن کا نماز کا حساب مشکل ہو گیا ان کے لیے اگلے سوالات مشکل ہو جائیں گے۔ نماز وہ سبجیکٹ ہے، وہ ضروری اور لازمی مضمون ہے کہ جو کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سوائے اس شخص کے جو ہوش و حواس کھو بیٹھے، یا سوائے اس کے کہ جو نیند یا غشی کی حالت میں چلا جائے، اس کے علاوہ نماز کا معاملہ جو ہے یہ آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس عمر سے آپ کے اوپر فرض کر دی، حدیث مبارکہ دیکھ لیجئے، 7 سال کے بچے کو نماز کی تعلیم اور ترغیب دے دیجئے، اگر وہ نہیں پڑھتا اور 10 سال کا ہو جاتا ہے، 10 سال تک نہیں پڑھتا، تو اس کے اوپر تھوڑی سختی بھی کیجئے، اس لیے کہ نماز بڑا ضروری مضمون ہے، اس کو پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بیمار ہیں، اگر سفر پہ ہیں، اگر آپ کسی بھی حالت میں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، آپ کہہ لیں کہ کسی بھی حالت میں ہیں، نماز آپ کو معاف نہیں کی گئی ہے۔ چند حالتیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں، یا عورت کے لیے چند معاملات جو کہہ لیجئے اس کے پیریڈ کا زمانہ ہوتا ہے یا اس کے ایام ہوتے ہیں، اس میں اس کو جو اجازت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کے علاوہ نماز کا چھوڑنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پورے میں کوئی آیت ایسی نہیں ملتی جو آپ کو نماز کی قضا کے بارے میں بتائے، یا آپ کو کوئی ایسی صحیح حدیث ملے کہ آپ نماز کو قضا کر لیجئے اور آپ کی نماز قضا ہو جائے تو یہ کر لیجئے۔ یعنی نماز کے پڑھنے کا ہی معاملہ ہے، ہم اس کو نوافل کی صورت میں اگر بڑھا دیتے ہیں تو وہ نوافل کی صورت میں بڑھایا جانا یہ ہمارے پاس ایک اجتہاد آ جاتا ہے، یا ایک رائے آ جاتی ہے، ایک اوپینین کے تحت ہم اپنی نمازوں کو ساتھ پڑھتے رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو نماز کی قضا کا کوئی معاملہ ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ نماز کو قضا کرنا ہی نہیں ہے، نماز کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، نماز آپ کی پرائرٹی ہے۔ اور نماز وہی دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نماز کے لیے، اپنے لیے وہ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ اس نماز کو ادا کیجئے، اس نے عبادتوں کے لیے لا انتہا فرشتوں کی تعداد کو پیدا کیا ہے جو شب و روز اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ کی جو نماز ہے یہ آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو آپ نے ہر وقت رینیو رکھنا ہوتا ہے، ہر وقت آپ نے اس کو آن رکھنا ہوتا ہے، ہر وقت اپنا تعلق رکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک تعلق دیا گیا ہے۔ اکثر الفاظ لکھے جاتے ہیں، علامہ اقبال نے لکھے تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اللہ کے فرشتوں کی بہت تعداد ہے جو شب و روز اس کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ آپ کی نماز آپ کی کامیابی کے لیے دی گئی، آپ کی نماز آپ کی معراج کے لیے دی گئی، آپ کی نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں رکھ دی گئی، اور نماز معراج ہے مومن کی۔ تو نماز تو ہم اپنی کامیابیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے تو اذان کے الفاظ آتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نماز کی طرف آ جائیے، اس لیے کہ کامیابی ہی اسی میں ہے، یہ کامیابیوں کی طرف بلاوا ہے۔ کہہ لیں کہ یہ تو سب سے پہلا سوال تھا، اس کے بعد اگلے سوالوں کی بات آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ملتی ہے 5 سوال ہیں جو میدان حشر میں اللہ کے بندے سے کیے جانے ہیں، اور جب تک وہ سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا اس کے پاؤں ہلنے نہیں پائیں گے۔ ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنی ہے۔ پہلا سوال جو پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں ایک علیحدہ معاملہ تھا، اب آگے سوالات آ جائیے کون سے ہیں۔ پہلا سوال جو حشر کے میدان میں پوچھا جانا ہے، زندگی کیسے گزاری، عمر کیسے گزاری ہے، اور اس عمر کے لیے سوال ہوگا۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ ہے پوری زندگی کے بارے میں، جب سے اپنے ہوش سنبھالی اور جب تک آپ کو اللہ رب العزت نے صحت اور عقل اور اختیار دیا، طاقت دی، آپ نے اپنی عمر کو کن معاملات میں بتایا ہے، اپنی ہڈیوں کو کن معاملات میں بوسیدہ کر کے آئے ہو، اپنی نظروں کو کن معاملات اور کن آیات اور کن نشانیوں پہ غور و فکر کرنے میں اپنی نگاہ کو کمزور کیا ہے، اپنی زبان کو
इसको लड़खड़ाहट आ जाना और इसमें कमज़ोरी आ जाना, कौन से ज़िक्र कर कर के आए हो, किन मामलात में ये कमज़ोर हुई है, समातें किन मामलात में चलती रही हैं, कौन सी बात कान लगा के सुनते रहे हो। इसी तरीके से ये टांगों में और ये जिस्म में कमज़ोरी आ जाना, अपनी ताकतों को कहाँ खर्च किया है, उम्र कहाँ लगा के आए हो। ताकत और उम्र और ज़िंदगी और मामलात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए थे, तुम कहाँ खर्च करके आए हो अपनी उम्र को। आप जानते हैं सबसे पहला ये सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल आता है, जवानी कैसे गुजारी। जवानी का सवाल ख़ास तौर पे किया जाएगा, इसलिए कि आप जानते हो जब उम्र की बात आए तो जवानी उसी में शामिल है, पर नहीं, जवानी की इबादत एक और इबादत होती है, उसका दर्जा और मुकाम एक और होता है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, जवानी की तौबा ये शेवाए पैगम्बरी है। तो इसलिए जो जवानी की इबादत हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने सुनी, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो 5 किस्म के लोग, और एक जगह पे आता है 7 किस्म के लोग, जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साये में खड़े होंगे, उनमें से एक वो हैं जिन्होंने अपनी जवानियाँ अल्लाह के ज़िक्र में गुजार दी, जिन्होंने अपनी जवानियाँ अल्लाह की इबादतों में गुजार दी, जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह के नाम लेने में और अल्लाह के घरों मसाजिद में गुजार दी। इसलिए जवानी का तज़किरा यह सवाल ख़ास तौर पे इसलिए है कि तब आपकी अक़ल की भी तकमील है, आपकी ताकत की भी तकमील है, आपको ताकत भी मुकम्मल मिल गई, आपको अक़ल भी मुकम्मल मिल गई, शऊर भी मुकम्मल आ गया, इख्तियार भी मुकम्मल आ गया। जब आप साहिब अक़ल, साहिब शऊर, साहिब इख्तियार थे तो अपनी इन ताकतों को कहाँ पे खर्च करके आए हो, ये सवाल है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अगर हमें ये सवाल अभी भी कानों में सुनाए जाएं या अगर हमारे सामने आ जाएं तो हमारी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, हमारे पास जवाब नहीं बन पाते कि हम कौन से जवाब देंगे, कौन से जवाब हमारे पास हैं। जो गुजार चुके वो तो गुज़र गया, आज आपके पास है और आने वाला कल आपके पास है। आज को संवारते रहें, इन सवालों की तैयारी करते रहें तो कह लें कि आपके लिए मामलात जो हैं वो आसान होने के चांस हैं। हदीस मुबारक आती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, रवायत इब्न माजा की है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से मुलाकात करेगा। जब उससे मुलाकात करेगा और अल्लाह अपने बंदे से कहेगा, ए फ़ुलां इब्ने फ़ुलां, क्या मैंने दुनिया में तुझे इज़्ज़त नहीं दी थी? क्या मैंने दुनिया में तुझे माल नहीं दिया था? क्या मैंने दुनिया में तुझे ताकत नहीं दी थी? क्या मैंने दुनिया में तुझे इख्तियार नहीं दिया था? क्या मैंने तुझे दुनिया में सरदारियाँ नहीं दी थी? क्या मैंने दुनिया की चीज़ें जो हैं, जानवर और मवेशियों को तेरे ताबे नहीं कर दिया था? क्या मैंने दुनिया की नेमतें तेरे लिए पैदा नहीं की थी? क्या तुझे मैंने समात और बसारत और अक्ल दानिश के साथ खड़ा नहीं किया था? बंदा कहेगा, ए अल्लाह, ऐसा ही हुआ था, तूने ऐसा ही मेरे साथ किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, फिर क्या तू मुझे याद रखता रहा? तूने मुझे याद रखा? और तू क्या समझता था मेरे बारे में? ये समझता रहा कि तू मेरे पास आएगा और तुझे इन बातों के बारे में, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, तू जवाब देगा? वो कहेगा, या अल्लाह, नहीं, मैं भूल गया था, मैं दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की नेमतों में गुम हो गया और मैंने तेरी मुलाकात को भुला दिया। अल्लाह फरमाएगा, फिर क्या है? जैसे तुम भूल गए थे मुझे, आज मैं भूल जाऊंगा तुझे। कुरान की आयत आती है कि कहा जाएगा, जैसे तुम भूल गए थे हमने भुला दिया तुम्हें। एक वक्फे के बाद वापस दोबारा आते हैं, कहीं मत जाइएगा, बड़ी ज़रूरी सी बात है, तैयारी करनी है आज हमें। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक।
ایک ریمائنڈر آپ کو دیتے چلیں، ٹیلی فون کال اوپن ہے، جو بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک اور ریمائنڈر تھا، یہ پروگرام جو ہے یہ ایوری ٹیوزڈے 11 سے 12 بجے تک یہ لائیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے جو ریپیٹ چلتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی، بات بڑی ضروری چل رہی ہے، ہم میدان حشر کے سوالات پہ بات کر رہے ہیں۔ کون سا سوال تھا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ زندگی کیسے گزاری، اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں پہ لگا بیٹھے، جوانی کہاں پہ لگا کے آئی ہو، کہاں پہ خرچ کی ہے۔ جس طریقے سے وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی نعمتوں میں یا دنیا کی چیزوں اور خواہشوں میں یا دنیا کی چکا چوند میں ایسے گم ہوئے کہ ہم اپنے رب کی اس بات کو، اس سوال نامے کو بھول بیٹھے۔ قرآن کی آیت آتی ہے، وکیلا، اور کہا جائے گا جس دن یہ کہا جائے گا، الیوم ننساکم کما نسیتم، آج کے دن ہم بھول گئے تمہیں جیسے کہ تم بھول گئے تھے لقاء یومکم، آج کے دن کی ملاقات کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ آج ہم تمہیں بھول گئے جیسے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے۔ ھذا ومأواکم النار، اور پھر کیا ہے، پھر ان لوگوں کے لیے جو بھول بیٹھے ہیں ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور قرآن کہتا ہے پھر کوئی تمہیں بچانے والا یہاں پہ آج نہیں ہوگا۔ جی، ایک کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یاسمین، میں آپ کے ایک پرانی اسٹوڈنٹ ہوں اور کسی وجہ سے آپ کے کلاس میں نہیں آ سکتی مجبوری کے لیے۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ امام کے پیچھے اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں علاوہ ظہر اور عصر کے، تو میں کیا سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک رہے گا یا بالکل نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نیت پیچھے امام کے باندھی ہوئی ہے؟ جی، میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ جی، یہ اس میں اختلاف رائے ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے، اس لیے کہ یہ اوپینین ڈیفرنٹ آ رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی اوپینین ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر میں حدیث رسول کی بات کروں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں اس کو، کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ حدیث رسول کا مفہوم بتا رہی ہوں، جو حدیث رسول بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی، ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم یاسمین، آئی ایم رخسانہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یاسمین، میں آپ کی کلاسوں میں آ رہی تھی مستقل، اور میں آئی ریئلی مس یو۔ بہت آپ کا زبردست ماشاءاللہ نالج ہے اور میں بہت امپریس ہوں، مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کلاسوں میں آؤں گی۔ آئی واز ناٹ ویل، سو لیکن میں آپ کو ہر لمحے مس کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو۔ میں بھی جی آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں لائیو، اور ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے سب کو۔ جی، جزاک اللہ خیر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی کوششوں کو، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اس کام کو۔ جی، تو بات کر رہے ہیں ہم کہ کون سا معاملہ کہ بھول گئے تھے جو آج کے دن کی ملاقات کو، اس کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، جب یاد رکھتے ہیں آپ تو پھر آپ کے عمل تبدیل ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال جو ہے وہ مال کیسے کمایا، یہ ہے کمائیوں کے بارے میں۔ مال کیسے کمایا، کیسے ارن کیا، کون سے سورس آپ نے استعمال کیے ہیں، کون سا طریقہ آپ نے استعمال کیا ہے، حلال کا کہ حرام کا؟ یہ بہت بڑا سا سوال ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مال اگر حلال کا ہو تو دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جانا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسے دعائیں قبول ہوں جب کھانا حلال کا نہیں ہے، جب پہننا حلال کا نہیں ہے، جب پیٹ کے اندر حلال نہیں ہے، جب اوڑھنا بچھونا حلال کا نہیں ہے، تو دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی سب سے بڑا معاملہ
صدقہ حلال کے لقمے کا ہے، حلال کے مال کا ہے، اور حلال کمائیاں کرنا اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمائی کر کے لے کے جانا، یہ اللہ رب العزت نے آدمیوں کو یہ ایک صدقہ بھی ثواب دے دیا، اس لیے کہ آپ کی کمائی میں سے بہترین درم دینار جو آپ نے اپنے اہل پہ خرچ کر دیا، اور جو لقمہ اور نوالا ایک آدمی کما کے اپنے اہل کے منہ میں ڈالے یا ان کے لیے لے کے جائے، اس کے لیے صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے کمائی حلال کی جو ہے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے محنت اور مشقت کے لیے۔ ابھی بات کو جاری رکھتے ہیں، ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم باجی۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں، پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا جی، آپ اتنا اچھا ماشاءاللہ اتنا پیارا پروگرام کر رہی ہیں نا کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہم ان سوالوں کو یا اپنی کچھ نہ کچھ ہم تیاری کر لیں اپنے کل کے لیے، اس لیے کہ یہاں پہ ہم پرماننٹ نہیں ہیں۔ جی میں ابھی آئی ہوں باہر سے، تو میں نے ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام دیکھا، تو میں نے کہا باجی کے زبان میں اتنا اثر ہے، اتنے دل میں اترتی ہیں یہ باتیں۔ اللہ کا احسان، اللہ پاک ہمیں تیاری کرنے کی ہمت دے اب۔ آمین انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کی زندگی آمین، لمبی کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو باجی بچے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ وہ پڑھتی رہوں، تو پھر جی میں ابھی پکی نمازی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، لیکن بچوں کو بہت کہتی ہوں ایک پڑھتا ہے، دو پڑھتے ہیں، جی نماز نہیں پڑھتے۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی بتا دیتی ہوں۔ جی السلام علیکم، کوئی اور کالر موجود ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ باجی مجھے آپ سے ایک دو سوال پوچھنے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب نماز آپ سفر پہ جاتے ہیں، نماز قصر کا حکم ہے، جی تو اگر آپ پوری نماز سفر کے دوران نہیں پڑھ سکتے، جی وضو نہیں رہتا یا کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے، تو کیا قصر نماز آپ گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک یہ پوچھنا ہے۔ دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کا، یا کھانا وغیرہ پکواتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ان تک پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ مجھے اس کی وضاحت کر دیں پلیز، اور نماز قصر کے بارے میں بتا دیں۔ اور زندگی میں جو شروع سے، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شروع سے زندگی میں بچپن سے لے کے اب تک کوئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا قضا ہو گئی ہیں، تو کیا پہلے تو اتنی ہوش نہیں تھی، اب اگر تھوڑی ہوش آئی ہے تو کیا وہ نمازیں قضا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ جو اپنے ہیں وطر، وہ بھی قضا ہی پڑھیں گے نا؟ جی یہ مجھے پلیز بتائیے، میں ٹی وی پہ سنتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ جی ہاں جی، پہلے بول رہی تھی سسٹر، پوچھ رہی تھیں بچوں کے لیے کوئی دعا بتا دیں، تو بچوں کے لیے دعا تو وہی ہمارے قرآن پورے میں جو انبیاء کرام کے لیے دعائیں ہیں جو ان کو سکھائی گئی تھیں، ان سے بہترین کوئی آپ کو دعا نہیں ملتی، کوئی اسلوب نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھا کریں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جو اولادوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور ان کی نماز کے لیے بھی ماں کی جو دعا ہوتی ہے یہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جو بھی دعا مانگیں، اللہ رب العزت کے ہاں ڈائریکٹ اس کا جانے کا معاملہ ہے۔ اور ایک اور خوبصورت سی بات مجھے دل کو بڑی اچھی لگتی ہے شیئر کرنا، کہ آپ کی جو پریکٹس ہوتی ہے یہ زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سائیکیٹرک آج کل بتاتے ہوتے ہیں کئی چیزیں، وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا پورے دن کی یا 7 گھنٹے کسی کے سامنے کسی بات کا لیکچر دے دینا یا ٹاک کر دینا اتنا افیکٹڈ نہیں، جتنا آپ پابندی کے ساتھ، آپ بڑی پابندی سے 15 سے 20 منٹ وہ پریکٹس کسی کے سامنے روزانہ کر دیا کریں۔ تو اس لیے آپ کا خود نماز کا پابند ہونا انشاءاللہ آپ کے بچوں کے ذہنوں میں نماز کی اہمیت ڈالتا رہے گا۔ پر دعاؤں میں ان کو جاری رکھیے۔ جی ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ ایک سوال تھا جی کہ کیوں پہ ہم لوگ جس طرح بھائی اپنے بچوں کا کیا رکھیں کہ بھائی ہماری آخرت میں کہ ہمارے لیے کچھ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، مگر ہم اپنے لیے خود سورہ یاسین یا سورۃ ملک اور قرآن پاک پڑھ کے اپنے لیے رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں امانت، تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ جی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ ہاں جی،
اس کے بعد کسی نے قصر نماز کی بات کی تھی. تو قصر نماز کے لیے یہ آپ کی جو سفر کی ہوتے ہیں, سفر میں آپ ہوں تو قصر نماز کی جا سکتی ہے. کب کی جا سکتی ہے وہی دیکھ لیں کہ جب اگر آپ کو لگے کہ آپ کی نماز وقت کے اوپر ادا نہیں ہو سکے گی, نماز سے دیر ہو جائے گی, تو نمازوں کی قصر کرتے ہیں. یعنی وہ چاہے وہ اس کو پہلے ظہر کے ساتھ ملا لیں یا اس کو مغرب کے ساتھ ملا لیں, یعنی عصر یا ظہر کو اکٹھا کر لیں یا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیں. اس طریقے سے قصر بھی کی جاتی ہے, پر یہ دیکھنا تب ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا ضروری ہو کہ کسی قسم کا معاملہ جو ہے آپ کو رستے میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے, نماز ضائع ہو جانے کا چانس ہو, تو اس لیے اس کو قصر کیا جاتا ہے اور قصر کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو جب حج پہ لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھروں میں تو وہاں پہ قصر جو کی جاتی ہے, اس لیے بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو. دوسرا کسی نے پوچھا تھا فوتگی کے اوپر کھانے کرنے کا یا لوگوں کو دعوت دینے کا یا بلانے کا. یہ کہیں کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی نیتیں ہوتی ہیں. آپ ایک آسان سی حدیث مبارکہ یاد رکھا کیجئے. قربانی کا جانور آپ کو حکم دیا گیا تھا اور آپ وہ جانور لے کے ذبح کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو, اور اس جانور کا اس دن سے بہتر خوبصورت دن احادیث کی زبان میں ہوتا ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی دن نہیں ہے, اور اس دن سے بہترین کوئی ایسا دن بھی نہیں ہے جس دن اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اس جانور کے زمین کے اوپر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بات یاد رکھنے کی یہ کہ وہ جانور کا جب معاملہ آتا ہے تو تب بھی حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نہ اس قربانی کے جانور کا خون جاتا ہے, نہ گوشت جاتا ہے, نہ اس کی کھال پہنچتا ہے تو آپ کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے, آپ کی نیتیں پہنچتی ہیں, آپ کا اخلاص پہنچتا ہے. اس لیے کوئی بھی آپ عمل جو کرتے ہیں, اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, آپ کی دعائیں ہیں جو ان کا پیچھا کرتی ہیں, جو ان کے پیچھے پہنچتی ہیں. جو آپ کے باقی اسباب ہیں وہ تو آپ نے اپنے لیے بنائے. آپ اپنے لیے کھانا بناتے کھاتے, یا آپ کہہ لیجئے کہ صدقہ یا خیرات کے طور پہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کھانا پکوا کے, تو یہ بھی آپ کے لیے کہہ لیجئے کہ اولادوں کے ہاتھوں سے کیا گیا نیک عمل وہ ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ رسماً کسی چیز کو لے لیتے ہیں یا کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں, یا جو دن آپ کہہ لیں کہ فوتگی کے بعد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کچھ خاص قسم کی عبادات کو کہہ لیں کہ منتخب کر لیتے ہیں, تو اگر حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے تو اللہ کے بندوں کوشش کیا کریں, سنتوں کو آباد کریں. رسومات اور بدعت کرنے والے بہت ہیں. اللہ کریم ہمیں میرے نبی کی سنت آباد کرنے والا بنائے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بادی کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے. میں نے آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہے. ایک تو آپ سے پوچھنا ہے آپ کہاں ہیں کہ ہم بھی آپ کی کلاس اٹینڈ کریں, آپ کی محفل میں بیٹھے. اور دوسرا میں نے پوچھنا ہے جیسے کہ تیسرے سوال کا آپ نے کہا ہے کہ اگر حلال کی کمائی نہ ہو تو پتہ ہے, ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں علماء کرام سے, ہمیں پتہ بھی ہے بہرحال جو ہسبینڈ ہے جو کہ گھر کا کمانے والا کبھی ہوتا ہے, اگر وہی نہ مانے, وہ حلال کمائی نہ کرے, جیسے کہ آج کل شاپنگ ہوتی ہے نا آف لائن کی, وہ ہو, تو اس میں عورت کا کتنا کا دخل عمل ہے کہ وہ کیا کرے کہ عورت کیسے بچ سکتی ہے؟ جی ٹھیک, بہت اچھی سوچ ہے, میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. ہاں جی, اس کے بعد جو پہلے کوسچن کوئی پوچھ رہا تھا اس میں نماز کی ہی بات آ رہی تھی, نماز کے قضا کرنے کی, کہ نماز کو کس طریقے سے جو کہہ لیجئے کہ قضا ہو جائے, تاخیر ہو جائے, گھر سے نکلے ہوں یا گئے ہوں تو کیسے نماز کو ادا کریں, یا پہلے جو نمازیں ان کی ضائع ہو گئی ہوئی ہیں بچپن میں, یا ابھی بھی جب ہم نادانیوں میں تھے تو نماز پوری نہیں کرتے تھے تو ان کو کیسے کریں. یہ پہلے بھی بات ہم نے کی تھی کہ اس کا قضا کا معاملہ جو ہے وہ کہیں پہ ایسا نہیں ہے, ان کو ادا کرنے کے لیے اپنے نوافل کو اضافہ کر لیجئے. جو بتایا جاتا ہے جس طریقے سے کہ اکثر اگر ہم کوئی رکھتے ہیں یا کوئی دن مقرر کر کے ہم سمجھیں کہ فلاں دن ہم یہ رکھتے ہیں, اتنی پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز کی قضا ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. جو بتایا جاتا ہے طریقہ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی نماز اپنی ادا کرتے ہیں, جو بھی نماز ادا کرتے ہیں, ظہر کی ادا کریں تو ظہر کے ساتھ اس سے پہلے
آپ نماز ظہر کی پڑھ لیا کریں وہ جو آپ پہلے ضائع کر چکے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے عصر، مغرب، عشاء یا فجر کی بات ہوتی ہے، جو نماز آپ ادا کرتے ہیں اس نماز کے ساتھ آپ اپنی نیتوں میں کہ اللہ کریم یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز تو وقت پہ تھی، وقت پہ جب نماز نہ ہو تو وہ نوافل بن جاتی ہے، تو وہ نوافل ہوتے ہیں، اللہ کریم چاہے تو ان کو فرائض کا درجہ دے دے. اور ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ کریم ہماری ان نمازوں کو، ان نوافل کو قبول فرما لے. ایک یہ کہ نماز کو جو آپ قضا سمجھ رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں تو اس کی بات جو کوئی پوچھ رہا تھا وہ ایسے ہے کہ جو اگلی نماز ہے اس کے آنے سے پہلے جب بھی آپ گھر آ جاتے ہیں یا آپ ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں تو آپ پہلے اس نماز کو ادا کر دیجئے. فار ایگزامپل اگر عصر کا وقت بھی ہو گیا اور آپ نے ابھی ظہر نہیں پڑھی تو آپ سب سے پہلے ظہر کو ادا کریں گے. اس کو صلاۃ التحیر کہا جاتا ہے، قضا نہیں ہوتی. تو کوشش کیا کریں کہ اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا تھا کہ نماز کو جو ہے وہ وقت مقررہ کے اوپر لکھی گئی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا نماز کو وقت مقررہ پہ ادا کر دینا. اور اگر کوئی کسی قسم کی مجبوری ہے تو سب سے پہلا آپ کا اس کام کے ختم ہونے کے بعد یہی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی نماز کو پہلے ادا کر دیجئے. اور اس کے بعد جو ہیں اگر آپ نے جانتے ہیں کہ کچھ نمازیں زندگی میں رہ گئی ہیں تو ان کو ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے. اللہ رب العزت ہمارے ان نوافل کو اپنی راہ میں قبول فرما لے. آگے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. بات آتی ہے کہ مال کا، حلال کے مال کی، کہ مال کیسے کمایا. اب تھوڑا سا اس پہ جاننے والا اگر تو گھر والے افراد یا فیملی جو ہے ان کے ساتھ متفق نہیں ہے اور اس معاملے کے اوپر جو آدمی اگر کر رہے ہیں، اگر حلال کے معاملات، حلال کی جابوں میں یا حلال کی کمائیوں میں یا حلال کی ارننگ میں وہ شامل نہیں ہیں اور ان کے مال میں کچھ معاملہ مکس کا بھی ہو رہا ہے، کوئی نادانی شامل ہو رہی ہے، تو آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اصلاح کرتے رہنا، تربیت کرتے رہنا، بتاتے رہنا اور اس برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا اور ان کے یہی مشورے دیتے رہنا کہ اس کو چھوڑ دیں اور ان سے نکالنے کی کوشش کرنا. آپ نے پڑھا تھا ایک حدیث مبارکہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ظالم اور مظلوم کی مدد کیا کرو. لوگوں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، ظالم کی اور مظلوم کی مدد تو ہوئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کے، اس کو گمراہیوں سے نکال کے اس کی مدد کیجئے. تو اس لیے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جو کسی غلط راہ پہ چل پڑا ہے آپ اس کی مدد کیجئے، اس کو نکلنے کی کوشش کیجئے. اگر سٹل وہ اس رستے سے یا اس بات سے باز نہیں آ رہے، آپ استغفار کرتے رہیے، جہاں تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچاتے رہیے اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے کی کوشش کرتے رہیے اور دعا کرتے رہیے. سوال کی طرف آ جائیے. سوال پوچھا جانا ہے مال کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، اور صرف کمانے کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندو، اس میں بہت بڑا سا اگلا سوال ہے حشر کے میدان کا، مال خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا؟ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ کیا اللہ کی محبتوں میں خرچ کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق خرچ کیا؟ کیا اس شریعت کے تابع خرچ کیا؟ اس طریقے سے خرچ کیا کہ مال خواہشوں پہ لگا دیا، مال اسراف پہ لگا دیا، مال دنیا کو ارن کرنے پہ لگا دیا، مال دکھاوے اور ریاکاری پہ خرچ کر دیا، مال رسم و رواج پہ لگا دیا؟ کہاں لگا بیٹھے ہو؟ جو مال کمایا ہے اس کو لگایا کہاں پہ ہے؟ یہ سوال پوچھا جانا ہے، حساب دینا پڑنا ہے. اسی لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. اے اللہ میرے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ میرے لیے دشواریاں نہ کرنا، اللہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا. دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری رکھیے. اگلا سوال آ رہا ہے، بڑا جاننے والا، جو علم تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا ہے؟ بڑا سوچنے والا سوال ہے. علم بہت ہو گیا ہمارے پاس، علم بہت آ گیا، عمل والے نہیں مل رہے، عمل ناپید ہوتا جا رہا ہے. علم تو بہت ہے،
वही कह लीजिए। क़यामत की निशानी आपको मिलती है, इल्म उठा लिया जाएगा। कौन सा इल्म उठा लिया जाएगा? अमल का इल्म उठा लिया जाएगा, अमल नहीं रहेगा। अब वही कहें कि कुरान सीखने वाले, कुरान पढ़ने वाले, सुन्नत सीखने और पढ़ने वाले, उन महफ़िलों में शामिल होने वाले, अपने आप को इदारों में मंसूब करने वाले, अपने आप को जमातों में मंसूब करने वाले अमल से बहुत दूर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म दिया है, इसका सवाल होना है कि आपने इसके ऊपर अमल कहाँ तक किया है, उसके बारे में बताइए। बड़े अल्फाज लिखे जाते हैं और बताया जाता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वही कहें कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप को कुछ न कुछ इस्लाह करते रहें, कुछ न कुछ अपने आप को मुजद्दद अल-अफ़सानी, नाम अपने बुज़ुर्गों का सुना है, एक बड़ा खूबसूरत सा तरबियत के लिए एक पैगाम देते हैं। फरमाते हैं, गुमराह और फासिक लोगों में ना बैठा करो, गुमराह और नादान लोगों में, नाफरमान लोगों में बैठोगे तो गुनाह पर दलेर हो जाओगे। उसके बाद फरमाया, बच्चों में ना बैठा करो, बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदा हो जाओगे। ये बैठना उस तरीके से नहीं है कि जहाँ पे आपकी ड्यूटी है तरबियत की वहाँ पे आपने नहीं बैठना, इस तरीके से कि अपना दिल उन महफ़िलों में लगा लेना, ये उसकी बात हो रही है। फरमाया बच्चों की महफ़िलों में बैठोगे तो गैर संजीदा हो जाओगे। फरमाया बादशाहों और उमरा की महफ़िलों में बैठोगे तो तकब्बुर आ जाएगा, गुरूर आ जाएगा। फरमाया फिर कहाँ पे बैठा करो? मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम फ़ुक़रा में बैठा करो। फ़ुक़रा में बैठोगे तो आजिज़ी और इनकसारी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर आजिज़ी और इनकसारी आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म दिया है उसके ऊपर अमल करना अल्लाह के नबी के साथी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल आता है। फरमाते हैं, हदीस मुबारका लिखने में जब इस बात पे पहुंचा था, जो इल्म है उसके ऊपर अमल किया, तो कहते हैं जब इस जगह पे पहुंचा था तो तब मेरे लिए आगे लिखना मुश्किल हो गया था, इसलिए कि मुझे अब ये चेक करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म दिया है क्या वो मेरे अमल में है कि नहीं। हम में से कितने अफराद हैं जो जानते हैं नमाज कामयाबियों की कुंजी है, नमाज जन्नतों की चाबी है, नमाज का दरवाज़ा है जिससे अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे। आप जानते हैं जन्नत के दरवाज़े हैं, उन दरवाज़ों के नाम हैं, मुख्तलिफ़ नामों से पुकारे जाएंगे। इसी तरीके से हम जानते बूझते हुए हम उस ऐसे अमल से ऐसी गफलत बरत रहे हैं, ऐसे भूल गए। इस मुलाकात को हम जानते हैं ये मुलाकात होनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी मुलाकात है, हम जानते हैं, हमारा यकीन है। इसीलिए तो कुरान में बताया गया था, हम ये आखिरत के ऊपर वबिल आखिरति हम युकिनून, ये आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं। और यकीन कैसे होता है? यकीन करने वाले उस चीज़ को जाके शामिल होके नहीं देखते। जब यकीन होता है, आग के ऊपर अगर हाथ करें तो हाथ जल जाता है, तो फिर हम हाथ को आग के अंदर डाल के यकीन को पुख्ता नहीं करते। हमारा ये जानने का, इल्म का यकीन ही काफ़ी होता है फिर अपने हाथ को बचा के रखने के लिए। इसी तरीके से अगर हमारा यकीन है कि आखिरत कायम होनी है, हिसाब और सवाल पूछे जाने हैं, अल्लाह के यहाँ खड़ा होना है, जवाब देने हैं, तो फिर हमें उनकी तैयारी भी करनी है, उनकी तैयारी के लिए भी चल पड़ना है। और वक्त इतना थोड़ा सा रह गया है, आप यकीन मान लीजिए ऐसे गुज़रता जा रहा है जैसे सूखी हथेली से सूखी रेत गिरती जा रही हो, और हमारा वक्त जो है इस तरीके से गुज़रता जा रहा है। अल्फाज बड़े नज़ीर अकबर आबादी लिखते हैं, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, टुक हिरसो हवस को छोड़ मियाँ, क्यों देस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, ये बदिया भैंसा बैल शुतर ना गुई पल्ला सर भारा, ना गेहूँ चावल मोठ मटर, ना आग धुआं ना अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब हमने चल पड़ना है, वो मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो लेने आ जाएगी तो फिर हमारे पास कोई वक्त नहीं रहेगा। आज हमारे पास टाइम है, अपने कल की तैयारी कर लीजिए, अपने कल को संवार लीजिए।
اس بادشاہ کی طرح ہو جائیے جس کو جب اختیار دیا جائے تو اپنی اگلی منزلوں کو سجا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو، اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا کیجئے اللہ کریم ہماری زندگی کو اس طریقے سے کامیاب کرے کہ ہم اپنی آخرت کو کامیاب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔